اللہ تعالیٰ نے مجھے سید گھرانے میں پیدا کیا، یہ شرف عطا کیا کہ میں حافظ قرآن بنا۔ آج سعودیہ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں بطور پروجیکٹ مینیجر کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ دوسری شادی فتنوں سے بچانے کا ایک مضبوط حصار ہے اور ایک واحد ذریعہ ہے۔ تم میرے گھر آؤ گی تو رحمت بن کر آؤ گی، میں تمہارے لیے رحمت کا سایہ بننے کی کوشش کروں گا۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے اچھے لوگ رشتوں کا رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی، بہت ہی پیارے بھائی، جن کے ساتھ گفتگو ہوئی، بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی ایمان افروز باتیں ہوئی، جس کی وجہ سے دل نرم ہو گیا۔ تو اسی وقت میں نے کہا جی آؤ مل کے دعا کرتے ہیں۔ رو رو کے بڑے مزے سے دعا کی، ان کی رشتے کے تعارف کی یہ تحریر آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین۔ آج میں پہلی مرتبہ اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنی نیت اور اپنی خواہش کو لفظوں میں سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ تحریر کسی دکھاوے کے لیے نہیں، یہ میرے دل کی حقیقت ہے، میری نیت کا اظہار ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے امیدوں کی ایک خاموش سی سرگوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سید گھرانے میں پیدا کیا، یہ شرف عطا کیا کہ میں حافظ قرآن بنا، کہ دین کی سمجھ نصیب ہوئی۔ کہ حافظ قرآن کیسے بنے، اس کی بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ بہت ہی پنڈی اسلام آباد کی عظیم الشان شخصیت، وہ ان کے قریبی ماشاءاللہ بزرگ تھے، رشتہ دار تھے۔ انہوں نے ان کے والد سے بس ساجی بھائی یہ بیٹا ہمیں دے دو، تو انہوں نے دے دیا۔ یہ ماشاءاللہ حافظ بن گئے ماشاءاللہ، اور ان کی مشاورت سے ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے، انجینئرنگ میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر کے آج سعودیہ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں بطور پروجیکٹ مینیجر کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، مالی حالات بھی بھرپور مستحکم ہے، زندگی منظم ہے، دل میں دین کے چراغ بھی روشن ہے۔ میری پہلی شادی کم عمری میں ہوئی، بچے بھی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جن سے میری محبت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ بہت خوب، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت عظیم انسان ہے۔ صاف کہہ رہے ہیں کہ میری پہلی بیوی میں کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں، لیکن پردیس کی تنہائی، گھر کے دونوں حصوں میں توازن، ذمہ داریوں کا بوجھ اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے آنے والے اشارے، ان سب نے مل کر مجھے اس حقیقت تک پہنچایا کہ دوسری شادی میرے لیے خیر کا دروازہ ہے۔ میں یہ قدم دنیا کی خواہش کے لیے نہیں اٹھا رہا، نہ کسی لذت کے لیے، نہ کسی شوخی کے لیے۔ میں قدم سنت کی محبت سے اٹھا رہا ہوں، عمل عدل کی نیت سے اٹھا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ میں دوسری شادی کیوں کر رہا ہوں، میری اندرونی آواز سن لیجیے۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کبھی انسان کو گمراہ نہیں کرتی۔ یہ نکاح، دوسری شادی کرنا، یہ عورت کے لیے عزت اور تحفظ، عورتوں کے لیے، صرف اس کی بیوی نہیں، یہ تو ایک راستہ کھول رہے ہیں، عورتوں کے لیے عزت اور تحفظ کا دروازہ ہے۔ یہ امت کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ یہ مجھے گھر کے دونوں حصوں میں بہترین توازن قائم کرنے کی قوت دیتا ہے۔ پردیس کی تنہائی اور انسانی فطرت اور شریعت کے دائرے میں رہ کر حل چاہتی ہے، میرے بچے بھی محفوظ رہیں اور آنے والی بیوی امن و محبت پائے اور حلال کی برکتیں ادھر بھی پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی طاقت دی ہے، مجھے طاقت بھی دی ہے، جسمانی، ذہنی، مالی، اور طاقت کو شکر یہی ہے کو درست جگہ میں استعمال کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی خواہش کے بجائے سنت کے مطابق چلے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بہن ایسی ہو جو میرے لیے رحمت بنے اور میں اس کے لیے سہارا بنوں۔ سبحان اللہ، یہ 10 روشنی کے نقطے اللہ نے میرے دل میں رکھے اور میں انہی کو اختیار کر کے میں اگلی شادی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دوسری شادی کے فضائل جو میں نے سمجھا، محسوس کیا اور سیکھا، مولانا عادل محمود صاحب کی ویڈیوز دیکھ کر ان کی مجالس میں یہ بات کی گہرائی سے محسوس کی کہ سنت میں برکت ہے، نکاح میں عورت کی عزت ہے، عدل میں اللہ کی مدد، طہارت میں سکون ہے، اولاد میں خیر ہے، 2 گھروں میں محبت کا سفر ممکن ہے، فتنوں سے حفاظت آسان ہوتی ہے، عورت کے لیے تکریم ہے، بوجھ نہیں ہے، پہلی بیوی کی اس میں توہین نہیں ہے، پہلی بیوی کو بھی اس میں سہولت ملتی ہے، ہزاروں فائدے ہیں۔ اور یہ کوئی مفتی طارق مسعود اور مولانا عادل محمود کا پروجیکٹ نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف سے ایک خوبصورت نظام ہے، اسلامی نظام ہے۔ اس سے رشتے مضبوط اور وسیع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ کروڑوں لوگوں کا تجربہ ہے اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ ہمارا تجربہ غلط بھی ہوتا، نعوذ باللہ، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کسی امتحان کی وجہ سے برکت نہ بھی نظر آتی، تو بھی اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نا بھائی، تو اللہ کے وعدے کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں جس میں شک کرنا کفر ہے، اس قرآن میں اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا اس میں شک نہیں کرنا۔ اس کی اللہ نے فرمایا انکحوا، تم نکاح کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ ان یکونوا فقراء، بالکل فقیر مسکین بھی ہوگا میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا۔ تو اس لیے اس سے رشتے مضبوط اور وسیع ہوتے ہیں، اللہ اس سے بڑھ کر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا اور سمجھا بھی اور اپنی زندگی کا فیصلہ بنا لیا، میری کوئی دنیاوی شرط نہیں، صرف نیت اللہ کی رضا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، نہ جہیز، نہ مال، نہ کوئی شرط۔ میں صرف ایک نیک، سادہ، باحیا اور دین پسند بیوی چاہتا ہوں جو میرے ہاتھ تھام کر میرے ساتھ خیر کی راہ پہ چلے۔ میں عدل کا وعدہ زبان سے نہیں، دل سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اللہ کے سامنے جواب دہی ہے اور عدل کے بغیر دوسری شادی ظلم بن جاتی ہے، اور میں ظلم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نکاح آسان تحریک، میرا اعتماد، میرا سہارا۔ آج اگر میں الفاظ لکھ رہا ہوں اور یہ کھل کر کہہ رہا ہوں اور اس نیت کے ساتھ چل رہا ہوں، اس کا وسیلہ مولانا عادل محمود اور نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل، یہ ادارہ صرف نکاح نہیں کرواتا، یہ بکھرے دلوں کو جوڑتا ہے، سہارا دیتا ہے، نوری راستہ دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، معاشرے میں حلال محبت کے چراغ جلاتا ہے۔ میں نے یہاں سے عزت سیکھی، دعاؤں کا ذوق پایا، اپنا فیصلہ مضبوط کیا۔ میرا پیغام میری ہونے والی بیوی کے نام، اے وہ بہن جسے اللہ نے
میری مقدر میں لکھ دیا ہے، میری نصیب میں لکھ دیا ہے، میں تمہیں سہارا دوں گا، تمہاری عزت بنوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا ہم سفر بنوں گا، تمہارے لیے حلال محبت کا پاکیزہ دروازہ کھولوں گا۔ اللہ پاک میری نیت کو پاک رکھے، میری راہ کو آسان کرے، مجھے وہ بیوی عطا فرمائے جو میرے گھر میں نور سکون لے کر آئے اور خیر لے کر آئے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تحریر میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔